لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، اس بار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے شاعر جذبات احمد فراز۔ 25 اگست 2008 کو احمد فراز بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری کے بعد سب سے معتبر اور معروف شاعر تھے۔ ان معدود چند شاعروں میں سے تھے جن کا لہجہ ان کی شناخت تھا۔ فراز کی شاعری میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ زبان کی سادگی، سلاست، طرز ادا کی برجستگی اور بے ساختگی، شاعرانہ خیال کی نزاکت و لطافت نے ان کی مخصوص پہچان بنا دی تھی اور انہیں اس دور کا سب سے منفرد اور ممتاز شاعر بنا دیا تھا۔ احمد فراز کی پیدائش 14 جنوری 1931 کو پاکستان کے شہر نوشیروان میں ہوئی۔ ان کا پورا نام سید احمد شاہ تھا۔ فراز تخلص تھا اور احمد فراز کے نام سے ادب میں معروف ہوئے۔ حسب نسب کے لحاظ سے وہ پٹھان تھے۔ ان کی مادری زبان پشتو تھی۔ ان کے والد اردو، فارسی اور عربی کے عالم تھے۔ ان کی زیر نگرانی فراز نے بھی ان زبانوں کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے BA اور اردو و فارسی میں MA کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد فراز نے کچھ عرصے ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے اسکرپٹ رائٹر کا کام کیا۔ اس کے بعد پشاور یونیورسٹی میں فارسی اور اردو کے پروفیسر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہو گیا۔ شعر گوئی ان کو ودیت ہوئی تھی۔ زندگی کا پہلا شعر انہوں نے کمسنی میں ہی کہا تھا۔ اس کی تفصیل انہوں نے ایک انٹرویو میں کچھ یوں دی ہے۔ ایک بار عید کے موقع پر ان کے والد نے ان کے لیے کپڑے خریدے جو انہیں پسند نہ آئے، جبکہ ان کے بڑے بھائی کے لیے کپڑے اچھے تھے۔ اس بات نے انہیں اپنی زندگی کا پہلا شعر کہنے کا موقع دیا۔ کہا ہے، لائے ہیں سب کے لیے کپڑے سیل سے، لائے ہیں سب کے لیے کپڑے سیل سے، لائے ہمارے لیے کمبل جیل سے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد فراز میں شعری ذوق کمسنی سے ہی موجود تھا۔ جو عمر بڑھتے گئی اور مطالعہ وسیع ہوتا گیا، ذوق میں بھی پختگی آ گئی۔ کالج کے دنوں میں فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری ان کے محبوب شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ابتدائی دور کا کلام فیض اور سردار کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائے تیرا پیما جانا، میں کیا کروں میرے قاتل نہ چاہنے پر بھی، تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ احمد فراز کو شروع سے ہی سیاست میں گہری دلچسپی تھی۔ پاکستان حکمرانوں کا عوام کے ساتھ ناروا سلوک اور جبر و استحصال انہیں بھی پسند نہ آیا اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے۔ اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ قومی حکمرانوں نے انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دیا اور وہ لندن ہجرت کر گئے۔ لندن کے بعد کینیڈا میں بھی رہے۔ اسی دوران پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق ایک ہوائی حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کا رابطہ ہمیشہ قائم رہا۔ اس طرح احمد فراز کے لیے وطن آنے کی راہ ہموار ہوئی۔ جلا وطنی کے دوران بھی وہ عوام سے ان کا رابطہ ہمیشہ قائم رہا۔ اپنے اشعار اور بیانوں کے ذریعے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستانی عوام کے سب سے مقبول شاعر تھے۔ پاکستان واپسی پر عوام نے ایک بار پھر انہیں گلے لگایا۔ 2004 میں پاکستان کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ ہلال امتیاز سے انہیں نوازا گیا، لیکن 2006 میں انہوں نے پاکستانی حکمرانوں کے خلاف پھر سے صدائے احتجاج بلند کی اور احتجاج کے طور پر یہ ایوارڈ واپس کر دیا۔ فراز کا اولین مجموعہ کلام تنہا تنہا 1958 میں شائع ہوا۔
اس کی اشاعت سے بہت پہلے رسائل و جرائد اور مشاعروں کے ذریعے ان کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے اولین مجموعہ کلام سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ادبی افق پر طلوع ہونے والا ستارہ بام عروج پر پہنچے گا۔ ابتدائی دور کا کلام ہونے کے باوجود قاری کو اس مجموعے سے فراز کی فنی پختگی اور ان میں غیر معمولی شعری شعور کا احساس ہو گیا تھا۔ پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے موسم آئے، کیا رخصت یار کی گھڑی تھی، ہنستی ہوئی رات وہ پڑی تھی، رات بھر ہنستے ہوئے تاروں نے ان کے عارض بھی گوئے ہوں گے۔ 1966 میں فراز کی غزلوں اور نظموں کا دوسرا مجموعہ درد آشوب کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں شامل نظموں میں نقادان فن کو ایک اعلیٰ نظمکار کی آمد کا احساس ہوا۔ فنکاروں کے نام ممدوح، تریاق، المیہ اور پیغام بر ان کی دلکش نظمیں ہیں۔ درد آشوب میں شامل غزلیں بھی منفرد لب و لہجے کی غمازی کرتی ہیں۔ ان غزلوں میں فراز نے دل کھول کر محبوب سے باتیں کی ہیں۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جا، یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے۔ فراز کے کئی مجموعہ کلام شائع ہوئے، جن میں نایاب 1970، میرے خواب ریزہ ریزہ 1972، جانا جانا 1976، نابینا شہر میں آئینہ 1984، سب آوازیں میری ہیں 1985، پس انداز موسم 1990، خواب گل پریشاں ہے 1994، غزل بہانہ کروں 1999 اور شہر سخن آراستہ ہے 2004 کے نام قابل ذکر ہیں۔ اولین مجموعہ کلام سے آخر الذکر شہر سخن آراستہ ہے تک فراز نے غزل گوئی اور نظم نگاری کا ایک طویل اور شاندار سفر طے کیا ہے۔ ہر نئے مجموعے کے بعد ان کا فن نکھرا ہے۔ وفات کے وقت وہ فن کی جس بلندی پر تھے وہاں ان کا کوئی ثانی اور مقابل نہ تھا۔ فراز ایک بے حد جذباتی شاعر تھے۔ احساسات اور جذبات کے اظہار پر انہیں غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ ان کی یہاں جذبے کی صداقت، طرز بیان کی بے ساختگی اور شگفتگی کا ایک خوشگوار امتزاج ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، کروں نہ یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے، غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے، نہ میرے زخم کھلے ہیں نہ تیرا رنگ ہنا، اب کے موسم ہی نہیں آئے گلابوں والے، جہاں میلہ لگا تھا قاتلوں کا، فراز اس شہر میں تنہا گئے کیا۔ فراز کی غزل حسن تغزل سے پوری طرح آراستہ ہے۔ غزل ایک بے حد لطیف اور نازک صنف سخن ہے، جس کی لطافت اور نزاکت کو انہوں نے اپنے اشعار میں گویا سمو دیا ہے۔ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں، بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار، مگر کوئی گزارنے بیٹھے تو عمر ساری لگے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ فراز کا محبوب کوئی خیالی یا محض تصوراتی نہیں تھا، بلکہ وہ اس دنیا کا گوشت پوش سے بنا دل نواز اور دل نشین شخصیت کا مالک تھا۔ فراز راحت جا بھی وہی ہے، کیا کیجیے، وہ جس کے ہاتھ سے سینہ فگار اپنا ہے۔ کون سا نام تجھے دوں میرے ظالم محبوب، تو ہی قاتل ہے میرا، تو ہی مسیحا میرا، شہر دل اور اتنے لوگوں کا ہجوم، وہ الگ سب سے کھڑی اچھی لگی، یہ غزل مجھ کو پسند آئی فراز، یہ غزل اس کو بڑی اچھی لگی۔ فراز کو اس بات کا احساس تھا کہ عشق نے انہیں شاعر بنا دیا، لیکن محبوب کی بے اعتنائی اور سخن ناشناسی کا گلہ اس انداز میں کرتے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص کے شاعر بنا گیا مجھ کو، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ فراز کی غزل خوبصورت خیال اور دلکش و حسین لفظوں کا خوبصورت گلدستہ ہے، جس میں کلاسیکیت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہے، جس میں فراز کی ذاتی داستان حیات کے ساتھ ساتھ ان کے عہد کی سچائیاں بھی ہیں۔ فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے، میرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ، وہ لکھ بس جو بھی امیر شہر کہے، وہ لکھ جو بھی وہ لکھ بس جو بھی امیر شہر کہے، جو کہتے ہیں درد کے مارے مت لکھو، خود منصف وابستہ ہیں لب بستہ ہیں، کون کہا اب عرض گزارے مت لکھو۔
फराज की कुछ गज़लें नामवर गुलकार मेहदी हसन ने गाई, कुछ तो आवाज़ और संगीत का जादू और कुछ आसान लफ्ज़ों में दिल को छू लेने वाले ख़यालात और तासुरात अवाम झूम उठे, जिससे न सिर्फ गज़ल को मकबूलियत हासिल हुई, बल्कि शायर भी अवामी मकबूलियत की मेराज पर पहुँच गया। इस गज़ल का मतलब सैकड़ों दिलों की धड़कनों में आज भी महफूज है। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। फराज के अशार दिल से निकलते हैं और सीधे सुनने वालों के दिलों में उतर जाते हैं। उनकी तबीयत में बला की रवानी और बेसाख्तगी है। वो बिलाशुबा एक फितरी शायर थे। फराज ने मंजूम ड्रामे भी लिखे हैं। उनके मंजूम ड्रामों का मजमुआ मेरे ख्वाब रेजा रेजा के नाम से 1972 में शाये हुआ। उर्दू के शेरी अदब में ये ड्रामे एक नायाब और गिना कद्र इजाफा है। फन की अबदियत, मोहब्बत की लाफानियत और इंसानी खुदी की सरबुलंदी उन ड्रामों के मौज़ूआत हैं। फराज एक बुलंद पाया मुतर्रजिम भी थे। उन्होंने अफ्रीकी जिला वतन शायरों की अंग्रेजी नज़मों के नहायत कामयाब और दिलनशीन तराजीम उर्दू में किए हैं, जो सब आवाज़ें मेरी हैं के उन्वान से किताबी शक्ल में शाये हुए। ये तर्जुमे फराज को एक कादिरुल कलाम ज़हीन शायर साबित करते हैं। फराज की शायरी दरअसल सतरंगी कौसे क़ज़ा की तरह है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग और पहलुओं की भरपूर अक्कासी नज़र आती है। उर्दू शायरी की तारीख फराज के ज़िक्र के बगैर नामुकम्मल और अधूरी मानी जाएगी। यही नहीं, बल्कि उनका ज़िक्र हमेशा एहतराम के साथ लिया जाएगा। इस बात का तज़किरा भी खाली अज़ दिलचस्पी नहीं है कि कामठी ज़िला नागपुर में 2005 में इंडो-पाक मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जिसमें अहमद फराज साहब ने भी शिरकत फरमाई। वो मरकज़े तवज्जो थे। वहीं से मैंने उन्हें करीब से देखा और सुना। हमारी एक तालिब इल्म डॉक्टर नैयर पठान साहिबा अहमद फराज की शायरी की दिलदादा थीं। वो ख़ास तौर पर फराज से मुलाकात करने अमरावती से तशरीफ़ लाई थीं। उन्होंने फराज को इत्तला दी कि वो उन पर उर्दू में पीएचडी करना चाहती हैं। बकौल नैयर साहिबा, फराज ने खुशी का इजहार फरमाया और कहा कि अगर आपका मकाला तैयार हो जाए तो हम उसे पाकिस्तान से शाये करवाएंगे। डॉक्टर नैयर पठान साहिबा अमरावती कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थी। न सिर्फ अंग्रेजी में वो पीएचडी थी, बल्कि डिलिट की आला सनद भी उन्हें नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्हें नवाजा गया था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो उर्दू में अहमद फराज पर पीएचडी करें। चुनांचा इस अहकर की निगरानी में उन्होंने अपना मकाला मुकम्मल किया और दाखिले नागपुर यूनिवर्सिटी किया। इस दौरान नैयर साहिबा कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो गईं और जाँ बर न हो सकीं और बहुत जल्द दाई अजल को लब्बैक कह दिया। इधर पाकिस्तान में अहमद फराज ने भी दुनिया को खैर बात कह दिया। इस तरह दोनों के ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन मुझे ये कहते हुए फ़ख्र व इंबसात का एहसास होता है कि हिंदुस्तान में अहकर की निगरानी में अहमद फराज पर अव्वलीन पीएचडी की डिग्री होनहार तालिबा डॉक्टर नैयर पठान साहिबा को तफ़वीज़ हुई। ये डिग्री उन्हें इंतकाल के बाद दी गई और ये मकाला दरअसल चूंकि अहमद फराज का ताल्लुक नागपुर से भी इस तरह जुड़ जाता है, तो उसी के पेश नज़र बतौर खिराज अकीदत ये मकाला मैंने तहरीर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई बात निकल आई है, मेरी बातों से कोई बात निकल आई है। चुप थे लफ्ज़ों ने कुछ राज कह दिए, मेरे पहलू में कुछ ज़ात निकल आई है। एक खामोशी ने गजल सुना दी है, एक नई बात निकल आई है। चलते चलते कहीं रुक जाने को जी हुआ, तेरे साए में